إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آیت نمبر 215 اور 218 تک جہاد اور انفاق کے احکام ہیں، اور 219 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ذکر ہے، 220 میں یتیموں کے بارے میں احکام ہیں، 221 میں نکاح کے احکام ہیں، 222 223 میں حیض اور طہارت کے احکام ہیں، 224 اور 225 میں قسم کے احکام ہیں، 226 میں ایلا کے احکام ہیں، 27 تا 32 232 طلاق کے احکام ہیں، 233 میں رضاعت یعنی دودھ پلانے کے بارے میں احکام ہیں، 234 سے 235 میں بیوہ کی عدت بیان کی گئی ہے، 236 سے 242 تک مہر کے احکام دیے گئے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے احکام اسلامی معاشرت سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد پھر 243 سے 274 تک جہاد کی اور انفاق کی آیات ہیں، اور پھر آخر میں 275 سے 281 تک سود کے احکام ہیں، سود کی حرمت، اور پھر آیت نمبر 282 قرض کے بارے میں ہے، اور 283 رہن کے بارے میں۔ تو اس طرح سورۃ البقرہ کا یہ جو تیسرا حصہ ہے، جس میں امت مسلمہ سے کہا گیا تھا کہ اب آپ کو ایک معتدل قوم بنایا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ان کو ہر قسم کے احکام دے دیے گئے، معاملات کے احکام، عبادت کے احکام، توحید کے احکام، عقائد کے احکام، نکاح اور طلاق کے احکام، مہر کے احکام، قصاص کے احکام، رشوت کے احکام، سود کے احکام، غرض زندگی کے معتدی مسائل اور بیشتر مسائل کے بارے میں یہاں پر احکام دے دیے گئے۔ اب اس کے بعد سورۃ البقرہ کا چوتھا اور آخری حصہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے۔ تو سب سے پہلی جو بات یہاں کہی گئی ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمانوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، اور زمین پر اسی کا قانون نافذ کیا جائے، اسی کے احکام نافذ کیے جائیں۔ امت مسلمہ کو احکام دینے کے بعد یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ زمین آسمان کی ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور اس کے بعد ایک قاعدہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کے نہ صرف اعمال کو دیکھا جائے گا بلکہ آپ کی نیت کا بھی محاسبہ کیا جائے گا۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، اللہ محاسبہ کر کے رہے گا، یعنی باطن کا بھی محاسبہ کرے گا، پھر اسی نیت اور عمل کے محاسبے کی بنیاد پر آپ کو جنت میں داخل کرے گا یا پھر آپ کو دوزخ میں داخل کرے گا، اور وہ جنت اور دوزخ میں داخل کرنے کی پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ آخری امت کو آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے سورۃ البقرہ میں جو احکام دیے گئے ہیں، ان پر سب سے پہلے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے ان احکام کو قبول کر لیا، اور اس یعنی ساری آیات اور سب نے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، اور لا نفرق بین احد من رسول، چونکہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری کتاب قرآن مجید لے کر آئے ہیں، اس لیے بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مومنین یہ رسولوں میں تمیز نہیں کرتے، امتیاز نہیں کرتے۔ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم صرف اپنے خاندان کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، خاندان سے باہر اگر کوئی ہوگا ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور
ان کو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تعصب ہے یہ آپ کو مبارک، ہم اس طرح کا تعصب روا نہیں رکھتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم لوگوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ہمارے نزدیک حضرت ابراہیم جتنے معتبر ہیں اتنے ہی حضرت موسیٰ ہیں اور اتنے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور سب نے یہی کہا ہے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم ان احکامات کو جانتے ہیں، ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل درآمد کر کے رہیں گے۔ یہودیوں کو جب احکام دیے گئے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا بھائی، سن لیا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ تو یہ آیت نمبر 93 سورہ بقرہ کا جواب یہاں آیت نمبر 285 میں دیا جا رہا ہے، سمعنا واطعنا۔ یہ فرق ہے یہودیوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے صحابہ میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مطالبہ پر انہوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا، جبکہ صحابہ کرام نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اب اس کے بعد آخری آیت میں سورہ بقرہ کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ جو آپ کو احکام تیسرے حصے میں دیے گئے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، عمرے کے اور جہاد کے اور انفاق کے اور یہ جتنے احکام ہیں، طلاق کے اور نکاح کے اور مہر کے اور طہارت کے، رہن کے اور سود کے اور قرض کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی استطاعت سے زیادہ کی تکلیف دینا نہیں چاہتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ تو انسان کی کمائی بڑی اہم ہے، اس کے اعمال بہت اہم ہیں، اگر اچھے وہ اعمال کرے گا تو اس کی کمائی اگر اچھی ہوگی تو وہ اس کے حق میں جائے گی، لہا ما کسبت، ما کسبت لہا ما کسبت من الاعمال الخیر، من الاعمال الصالحات، کہ جو اچھے اعمال وہ کریں گے وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے، وعلیہا ما اکتسبت، اور جو اعمال شر ان سے ہوں گے وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ ان کے خلاف جائیں گے، وہ ان کو داخل جہنم کر سکتے ہیں۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم